من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں دین اسلام کا رویہ، دین اسلام جو کہ اللہ کو تمام ادیان سے زیادہ پسند ہے، میانہ روی کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے، محبت، ہمدردی، ایثار، یہ تمام چیزیں ہمارے دین اسلام کی بنیادی نکات میں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام عدل و انصاف کے لیے حکم دیتا ہے کہ عام حالات میں بھی اور اگر لڑائی یا جنگ کی حالت بھی ہو تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ چاہے دوست ہوں اور جنگ یا لڑائی کی صورت میں دشمنوں سے بھی انصاف کرنا، یہ اسلام کا مرکزی نقطہ ہے۔ اگر دشمن تم کو لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، بے شک کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 191۔ اس موقع پر قتل کرنا ہی انصاف ہے، اور ایسا نہ کرنا بہت دلی اور ناطاقتی ہے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ حملہ کسی صورت میں تمہاری طرف سے نہ ہو، یہ اسلام کا پیغام ہے، بلکہ جس طرح کا وہ تم پر حملہ کرے تم بھی ان کا ویسا ہی مقابلہ کرو۔ دوسرے نمبر پر جو شخص بے قصور اور مظلوم مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے حق اور اختیار دے دیا ہے کہ اگر چاہے تو قصاص میں مار ڈالے یا چاہے تو خون بہا لے، لیکن قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں اور سرپرستوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بدلہ لینے یا مار ڈالنے میں تجاوز کریں، یعنی ایک نے مارا ہے ایک کو مارنا ہے، ایک کا بدلہ ایک۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک کے بدلے 10 مار لیے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ اسلام کہتا ہے تجاوز نہیں کرنا۔ ہاں، یہ جاہلیت کے دنوں میں تعصب کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ بات کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا، کسی خاندان کا کوئی شخص مارا جاتا تھا تو پورا خاندان اٹھ کھڑا ہوتا، اور جب تک اس شخص کے بدلے میں چند آدمیوں کو نہ مار ڈالتے تھے چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ لیکن اس بے جا تعصب کے مقابلے میں قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے قصاص اور بدلے میں زیادتی نہ کرو، تمہیں صرف اتنا حق حاصل ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ جناب امیر المومنین کو جب مسجد کوفہ میں ضرب لگی اور آپ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تھے، اس ملعون نے، اس ظالم نے ایک ضرب ماری، آپ زخمی ہوئے، آپ کے بیٹے تشریف لائے، جناب امام حسن نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولی اور بیٹے سے کہا، بیٹا، میرے
اس شہادت کے بدلے کہیں قتل عام نہ کرنا۔ ہاں، اس قاتل کو قتل کرنا، لیکن اس نے بھی ایک ذرا مجھے ماری ہے، ایک وار کیا ہے، تم نے بھی ایک وار کرنا ہے۔ دیکھیں، اسلامی جو طریقہ ہے وہ انبیاء کے بعد خلفائے راشدین اور وہ بھی جانشین رسول سید الانبیاء کے وصی حضرت امیر المومنین چاہے کہ وہ وقت کے لہو میں لت پت ہیں، خون میں لت پت ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں انصاف کرنا۔ یہ ہے سید الانبیاء اور ان کے جانشین، ان کے خلفاء کی سیرت۔ دیکھو کس طرح کہ بدلہ اس طرح لینا ہے جس طرح اس نے ایک مرتبہ وار کیا۔ اس لیے ضروری ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مخالفین کے ساتھ انصاف کریں، اور ایسے لوگ چاہے دشمن بھی ہیں، جن لوگوں نے تخریب کاری میں حصہ نہیں لیا، جنگ نہیں کی، سازش نہیں کی، تکلیف نہیں دی مسلمانوں کو، تو حکم ہے قرآن کا ان کو بھی تکلیف نہ دینا۔ اس لیے جو تکلیف نہیں پہنچاتے عدالت اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 ہے۔ ہم قرآن میں دوسرے مقام پر پڑھتے ہیں کہ اگر تم سے صبر نہیں ہوتا اور تم معاف نہیں کر سکتے اور طے کر چکے ہو کہ ضرور سختی کرو گے، تو اتنی ہی سختی کرو جتنی تم پر کی گئی ہے، یعنی اس سے زیادہ سختی نہ کرنا، اس سے زیادہ۔ پھر بھی اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 126۔ آگے ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کسی قبیلے کی دشمنی تم کو نا انصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ سورہ میدہ آیت نمبر 8۔ اگرچہ اس بارے میں بہت سی آیاتیں موجود ہیں، لیکن ہم ایک اور آیت کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت ایک واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے خیبر کے جو یہودی تھے ان کے لیے چند اپنے اصحاب کو بھیجا تاکہ وہ جان سکیں، جا کر معلوم کریں کہ ان کے رویے کیا ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، معلوم کریں۔ تو صحابہ کرام چلے وہاں سے، اور جیسے ہی خیبر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک یہودی جو تھا جس نے اپنا مال پہاڑ کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، وہ خیبر کے باہر آیا، اس نے استقبال کیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اظہار کیا، بتایا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا دھوکہ اور بہانہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اسے پتہ ہے اپنی موت کے خوف سے ہمیں بتا رہا ہے اور اپنے مال بچانے کی غرض سے ایسا کر رہا ہے۔ آخرکار اسے مار ڈالا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں ہدایت کی گئی کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تاکہ اس طرح تم سے اسے مار ڈالو، اس کا مال لوٹو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 94 یعنی 94۔ ایسے جلدی کے فیصلوں سے بچو، البتہ اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ تم دشمن کے ہر قسم کے بہانے کو سچ سمجھ کر
اس پر جلدی سے یقین کر لو، اسے مان لو، کیونکہ اس آیات کے اخیر میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے موقعوں پر تحقیق کرو، نہ قتل میں جلدی کرو اور نہ سادہ لوہی سے ہر بیان کو سچ مان لو، بلکہ سچ کا راستہ جو سماجی انصاف کو بچانے والا ہے، یعنی چھان بین اور جانچ پڑتال کا راستہ اپناؤ، مخالفوں سے لڑائیوں اور مقابلوں اور محبت۔ ہمارا نظریہ اور سماجی انصاف یہ ہے کہ بے آزار لوگوں کے ساتھ انصاف اور محبت ہو، تکلیف دینے والوں پر سختی کی جائے، انہیں ویسی ہی تکلیف دو جو انہوں نے دی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کو دیکھے، اسلام ایک نہایت آسان دین ہے، اسلام کا پیغام عدل و انصاف ہے، اور سید الانبیاء جو ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کا پیغام بھی یہی ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے، یہ کتاب خدا ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ آیات کا ترجمہ تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا، اور کتاب خدا کے مطابق کہ بھی کسی کے ساتھ چاہے دشمن بھی ہو تجاوز نہ کرو، مخالفت میں، دشمنی میں، اگر وہ کوئی زیادتی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، ہاں معاف کر دینا بہتر، لیکن انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی التجا کرتے ہیں، خالق ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ توفیق عطا فرما کہ ہم بھی صحیح معنوں میں کتاب خدا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور کہیں ہم ظلم کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اے خدا ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔